میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں۔ دستے تو میرا اللہ اچھا ہوں دس ہو کون ہے کہ نہ ادا سنو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال تعالى ليذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے شہر کی معروف مسجد جامعہ مسجد سراج المساجد میں آج نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے اور آپ سب حضرات ختم قرآن کریم کی تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مولانا یاسر صاحب اور مولانا طاہر صاحب نے ہمارے بھائی قاری عبدالقیوم صاحب کی طرف سے یہاں آنے کی دعوت دی۔ میرا یہاں آنا تو بار بار ہوتا رہتا ہے، یہ تو میرے استادوں کی جگہ ہے، تو یہاں حاضر ہو کے یوں لگتا ہے کہ جیسے آدمی اپنوں میں اور اپنے گھر میں آتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی اولاد میں سے قاری عبدالقیوم صاحب ہیں، میں اور یہ ایک اولاد میں ہدایت اللہ ہو پڑا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم تکرار کر رہے تھے ہدایت اللہ کا، تو اس میں وہ آتا ہے منصرف غیر منصرف، تو جیسے تکرار میں پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا قاری قاسم مرحوم تھے کہ منصرف کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے منصرف نہ ہو، غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ جب منصرف ہو گئے خیر بہرحال تو یہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے حضرت مولانا صالح محمد صاحب جو نام کے نہیں اللہ کی قسم حقیقت میں صالح تھے، ان کے اب ایک ہی بیٹے رہ گئے، وہ موجود ہیں، مفتی عبد المنان صاحب ہیں، وہ ادھر مفتی احمد سعید صاحب کے پوتے مولانا احمد سعید صاحب، یہ دیکھو ماشاءاللہ آپ عارف صاحب، یہ سب بزرگوں کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اسی طرح کی بہاریں بار بار ہم پہ برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لحاظ بھی بہت کرتا ہے، بس وہ لحاظ ہی کرے تو اچھا ہے، اور اگر وہ پکڑ پہ آئے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت، وہ بادشاہ ہے، اگرچہ اس کے قاعدے ضابطے قانون سب کچھ ہیں، لیکن وہ بخشنے پہ آئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر دنیا کے سارے انسان علی اتقی قلبی رجل ہو جائے، یعنی سارے جنید بغدادی ہو جائے، شبلی، رازی، علی حجویری، تو پیران پیر عبد القادر جیلانی بن جائیں تو اللہ پہ اس کا ذرہ بھر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر سارے انسان علی اشقا قلبی رجل ہو جائے، سب فرعون بن جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کوئی اثر نہیں کرتا۔
وہ بلند و بالا ہے. دیوار کے دل کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے, کتنا بلندی پہ اور کتنی دوری پہ اس کا عرش ہے. وہ وہاں بیٹھ کے بھی میرے دل میں آنے والے خیالات کو دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، سیاق اعلان. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کی بات ان کے صاحبزادے نقل کر رہے تھے کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے اللہ میاں چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ میرے لگے یہی کرتا رہے. بڑی کھلی بات کر دی شادی, یعنی کوئی نیک بن کے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں ہے, اور کوئی گناہ کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو وہ بھی پسند نہیں. اس کو تو وہ پسند ہے گناہ ہو جائے تو بھی جھک جائے اور نیکی ہو جائے تو بھی جھک جائے. اس کو پسند کرو, اسے جھکنا بڑا پسند ہے. مشہور حدیث ہے, مشکات شریف میں موجود ہے, ایک شخص نے 99 قتل کیے. 99 سمجھ دو کتنے؟ 99 قتل قاتل. لیکن خیال پیدا ہوا مرنا بھی ہے. اس کو لی میں نے توبہ کس کو کرے. ایک مولوی صاحب کے پاس گیا, وہ تھا بڑا مشکلہ تھا. مولوی صاحب 99 قتل کر آیا تو ہے گنجائش, یا 99 تو بات گنجائش, تیرا دماغ ٹھیک ہے دبا ہوگا. اس ساتھ چل توبہ کا ہوئے لوگ چھوڑ کے پورے چلیے نا. حدیث میں ہے اس نے اس کو بھی مار دیا, 100 پورے ہو گئے, لیکن اندر آئے تو لگی تھی نا. پھر رہا ہے مارا. کسی نے کہا فلاں علاقے میں ایک اللہ والا ہے, اس کے پاس جا وہ تجھے توبہ کرا دے گا. نکلا ہے, وہ نکلا ہے, رستے میں ہے, اس کی اپنی موت آ گئی. جب موت آ گئی فرشتے آ گئے دو طرح کے. ہمارے ہاں پولیس نہیں آتی, کوئی واردات ہو جائے اور ہر تھانے کی اپنی پولیس ہے, اپنے حدود میں آتی ہے. اللہ کا نظام بھی ایسے ہے. وہاں دونوں محکموں کے فرشتے آگے, رحمت والے بھی عذاب والے بھی. ہر ایک کے پاس اپنی دلیل. عذاب والے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے, ہم نے لے جانا ہے. کیوں؟ 100 قاتل ہے, 100 تجھے کیوں نہیں آئے ہو. وہ دوسری ٹیم فرشتوں کی کہنے لگی او بندے او فرشتے 100 کا قاتل اے نہیں دیکھ دے ونجر توبہ کرنا ہے پہ آنا. اپنے زمان سمجھ گئے, اپنی میں نہیں سمجھ گئے. توبہ کرنے جا رہا تھا, نہیں فیصلہ ہوا, لگے گیا اللہ میاں کو. سبحان اللہ. حدیث میں ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا ایسی بات, کون کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ پیش کیا کہ اے اللہ فلاں جگہ پہ یہ بندہ مرا ہے اور ہم بھی گئے ہیں, ہم عذاب والے ہیں, یہ 100 کا قاتل ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم بھی گئے ہیں, ہم رحمت والے ہیں, جو توبہ کیے جا رہا تھا. اللہ اکبر. جب وہ کرم کرنے پہ خدا کی قسم کرم کرنے پہ آئے تو اللہ نے کہا ایسے کرو تم جگہ کی پیمائش کرو, اس کے گھر سے اس بستی تک اگر اس نے زیادہ فاصلہ طے کر دیا ہے تو رحمت والے لے جائیں, اگر زیادہ باقی ہے تو عذاب والے لے جائیں. اور حقیقت یہ تھی جو فاصلہ طے کیا تھا وہ تھوڑا تھا, جو باقی تھا وہ زیادہ تھا. اللہ نے اس زمین کو کہا تو کھل جا, وہ کھل گئی. اسے کہا تو سمٹ جا, وہ سمٹ گئی. جب پیمائش کی تو فاصلہ زیادہ نکلا جو طے کر چکا تھا, حکم ہوا رحمت والے ہوا. وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے. موسیٰ علیہ السلام جانتے ہو کلیم اللہ کتوری کلیم اللہ ہے, سارے کلیم کا سارے ہو منہ بول دو کہ ہے کلیم اللہ بھی تو نام ایسا تھوڑی سنیا. کیا منع کلیم اللہ کا حضرت رب نال گلا کر دیا,
کوئی ہو سی انہوں نے کوئی بھی کوئی شے نہیں ہوتی. ہاں جی اللہ میاں کیا حال ہے؟ بس خیر خیریت ہے. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہہ جانتے ہو نا, خشک بارش نہیں, کھیت نہیں, کچھ نہیں, حکم یہی آتے ہیں تو آبادی سے باہر نکلو, توبہ کرو, آنسو بہاؤ. نکل کے موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں کلیم اللہ کی اللہ پاک نے کہا موسیٰ جتنا مرضی رو لو, جتنی مرضی صلاۃ الاستسقاء پڑھو, بارش ہونی ہوگی. بارش کیوں اللہ جی؟ یہ ایک بندہ تمہاری قوم میں میرا بہت نافرمان, میری اس سے ناراضگی ہے. بس اگر بارش کروانی ہے اس کو یہاں سے نکالو, وہ نکلے گا تو بارش ہوگی, وہ نہیں نکلے گا تو بارش نہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی صاحب جلال تھے, مکہ ماریا, بندہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ دیکھو بھائی اللہ میاں کہہ رہا ہے بارش نہیں ہوگی. ایک میرا نافرمان ہے, میں اس سے ناراض ہوں, اور ناراضگی بھی اتنی ہے کہ جب تک نکلے گا نہیں, بارش نہیں ہوگی تو وہ نکل جائے, ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرے. اعلان کر دیا. اللہ اکبر. وہ بھی سن رہا تھا, کہتا اللہ میاں یہ تو معاملہ میرا آپ کا تھا, میں تو پورے جگ میں بدنام ہو جاؤں گا, نکل تو میں جاؤں گا لیکن میرے بچوں کو لوگ کہیں گے چل چل پڑے ہو, تو وہ نہیں, تیرا باپ نکلا تھا تو بارش ہوئی تھی, میری نسل بدنام ہو جائے گی. اللہ یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے, یہ تو کھل جائے گا, اللہ مجھے معاف کر. پتہ نہیں کس دن سے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے معافی مانگی, آنسو بہائے, لو جی بارش شروع ہوگی. آخر سبحان اللہ یار, بارش شروع ہوگی. موسیٰ علیہ السلام حیران, اے اللہ بارش, آپ نے تو کہا تھا بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی, نکلا تو کوئی نہیں, بارش کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا موسیٰ ساری صلح ہو گئی, کمٹمنٹ ہو گئی, لڑائی ختم. اچھا دستے تو میرا ہوا. اچھا ہوں دس رہے ہو کون ہے کہ نہ ادا. سنو, جب وہ راضی ہوتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے. کہا موسیٰ جب سلو نہیں ہوئی تھی تب نام نہیں بتایا تھا, اب تو سلو ہو گئی ہے, اب کیوں نام بتاؤں؟ ختم نبوت وہ مجھ سے بھی راضی ہونا چاہتا ہے, خدا کی قسم. وہ میرے گناہ بھی بخشنا چاہتا ہے, وہ مجھے بھی بخشے ہوئے میں لکھنا چاہتا ہے. لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ منزل ہی تو نہیں. کوئی آنے کا صحیح, کوئی رونے کا صحیح, کوئی سر سکتے کا صحیح. میرے بندے آنا تیرا کام ہے, تیرے سارے گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے. دنیا والے ریٹائر کر دیتے ہیں, چل بابا ہو گیا, پینشن پہ آ گیا, ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں, راشا آ جاتا ہے, دانت گر جاتے ہیں, روٹی چبا نہیں سکتا ہے, صحیح طرح سے بول نہیں سکتا ہے, لرزتا ہے, کانپتا ہے, خود سے چل نہیں سکتا, 70 80 90 95 سال کا ہو گیا. کوئی اس وقت میں بھی آ کے معافی مانگے, وہ یہ نہیں کہتا جوانی کہاں گزار دی, وہ کہتا ہے میرے بندے آ گیا ہے, آنا تیرا کام ہے, معاف کرنا میرا کام ہے. ہم آتے نہیں آتے, ہم تو دکانوں پہ جاتے ہیں, چلے جائیے. آباد ہوئی عشرت گاہیں, ویران مساجد روتی ہے, تاریخ فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں دیکھیے, مسجدوں کی رونق دیکھیے, آبادی دیکھیے. جس محلے کی جو مسجد ہے اس محلے کے لیے وہ کافی ہے. ابھی انشاءاللہ عید آ رہی ہے, گردے اور سب بچے آ رہے ہیں, بس ان پترے چار جھڑ رہے, اللہ خیر کرے. عید کس کی ہے یاد رکھیے گا, لفظ آ گیا ہے, علماء نے لکھا ہے عید اچھے کھانے کا نام نہیں ہے, عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے, عید
اچھی سواری پہ سوار ہونے کا نام نہیں ہے، عید رشتہ داروں سے جا کے خوشی خوشی ملنے کا نام نہیں ہے، عید تو اس کی ہے جسے رب کہہ دے عید پڑھتے ہوئے میرے بندے میں نے بخش دیا ہے، بخشا بخشایا گھر کو چلا جاؤ، جس کو وہ کہہ دے میں راضی ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ والے یعنی اللہ اکبر، ان کا ذہن اور ہوتا ہے، موت کا وقت قریب آیا اور ہر آدمی موت کے وقت اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اللہ اکبر۔ اس بات سے مومن ہنستا ہوا خوشی کے ساتھ جان دیتا ہے، اور جو گناہگار کافر نافرمان ہوتا ہے وہ سختی کے ساتھ مرتا ہے۔ تو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھا منظر جنت کا، اللہ اکبر، شعر پڑھا ایک عربی کا، کہتے ہیں انکانا منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد زیات ایامی، اے اللہ اگر میرا یہی مقام ہے آپ کے ہاں تو میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ کہ اللہ یہ تو دکھا رہے ہو، یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے آپ کی رضا پہلے چاہیے اور جنت بعد میں چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں تو صرف موسیٰ سے کی نا، جنت میں ہر جنتی سے کرے گا۔ ایک دفعہ اللہ آئے گا اور آخر جنتیوں کیا حال ہے، عارف صاحب ٹھیک ٹھاک ہو، اور کوئی آلو کی ماشا کوکر کھا سکے کھا سو، اللہ پوچھے گا، پوچھتا نہیں ہے میزبان مہمان سے؟ تو کہ اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، بڑی مہربانی، بڑا شکریہ۔ اللہ کہے گا ایک چیز اور دے رہا ہوں، اور کیا اللہ کہے گا؟ میں اب تم سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں، میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں۔ یہ مقام انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ملے گا، لیکن ملے گا جنت میں جا کے۔ میں قربان جاؤں صحابہ پہ جنہیں رب نے دنیا میں یہ مقام دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ایک اور حدیث میں سنا دوں، تھک نہیں گئی، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح آئے گا پردے میں، اور جنتی ہو ٹھیک ٹھاک ہو، خیر میرے نا بالکل صحیح مسئلہ تو نہیں ہے، اللہ بڑا شکریہ، بڑے موجہ، بڑے مزے، اسامیاں بیوی بچے بھی ہیں، سارے کٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں غلط پچھلے دفعہ بھی یہاں کہا تھا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمانهم الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، کہ جو آدمی ایمان لایا اور اس کی اولاد ہوئی، اولاد عمل میں کم ہوئی، ہم نیچے سے اٹھا کے اولاد کو اوپر پہنچا دیں گے، الحقنا بهم ذریتهم۔ تو خیر اللہ نے کہے گا اچھا پر ایک اور شے دیں گے، تو ناظرین اج کے دینا نہیں ہوں تو ہر شے لگ گئی، ہر شے، سب کچھ اللہ کہے گا میں نے تمہیں اپنا دیدار کرانا، سبحان اللہ، اپنا، بس یہ کہے گا، اور 70,000 پردے ہیں نور کے رب کے سامنے، آج تک جبریل بھی اس کو کراس نہیں کر سکا ہے۔ ہاں ایک ہی ہستی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جو واحد ہستی ہے، جنہوں نے معراج کی رات وہ سارے پردے کراس کیے اور وہاں پہنچے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ ثم دنا فتدلى، اور ہم نے کہا ہے یہ بالعکس ہے، اصل میں ہے ثم تدلى فدنا، حضور اونچے ہوئے، بلند ہوئے، کتنے دنا رب نے کو بن کے دے گئے۔ اور علماء نے لکھا ہے ختم معراج کا واقعہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کسی اور نبی کو معراج کرایا گیا، موسیٰ کا آدھے رہ گیا، دکھاویاں گلا تو بڑی کتنیاں نہیں، چس آ گئی ہے ہن مل سمجھنا، انجے نہیں ہوتا، پہلے گلی باتی وقت ملاقاتی۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء میں صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے کہا ارینی انظر الیک، دکھاویاں نہ کہ میرے اللہ چاہتے بڑی آدمی گلا کرن دی،
اللہ کے موسیٰ بس صبر کر لمترانی کی ہوتی اگے، لیکن اللہ اکبر وہاں موسیٰ دعا کرتے ہیں اشرح لی صدری، اشرح لی صدری یسر لی امری، یہاں کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، میرے مصطفیٰ میں نے تیرا سینہ کھول دیا، کس سے؟ علم سے، حلم سے، نور سے، تقویٰ سے، ہدایت سے کھول دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ازل میں جب انسان کو ذرے کی شکل دی، ہر انسان کو دیکھا، کیا اس کا علم ہے خواجہ صاحب، کیا اس کی پہنچ ہے، کیا اس کی قدرت ہے، انسان کو ذرے کی شکل میں لا کے اس کے دل کے جذبات سے مطلع ہو گیا ہے۔ جب یہ ذرہ کل انسان بنے گا، دنیا میں جائے گا، اس کے دل کے احساسات کیا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو سب دلوں میں سے، سب سینوں میں سے سب سے پاک سینہ حضور کا نظر آیا، پھر اللہ نے حضور کو چن لیا ختم نبوت کے لیے، ختم رسالت کے لیے، پھر معراج پہ لے گئے، اور علماء لکھتے ہیں معراج کی رات اللہ حضور کو وہاں لے گئے جہاں جہاں کوئی بھی مخلوق بستی تھی، جہاں صرف یہ کیا ہے 18,000 جہاں لکھے ہیں مفسرین میں، الحمدللہ رب العالم کے پڑھ دو سورہ فاتحہ، رب وہ عالموں کا رب ہے، 18,000 عالم ہے۔ اپنے بارے میں کہا رب العالمین، جب حضور کا تعارف کروایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں عالموں کا رب ہوں اور میرا مصطفیٰ عالموں کی رحمت ہے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہی وہی مصطفیٰ کی ختم نبوت ہے۔ جہاں جہاں مخلوق، شاہ عبد القادر لکھتے ہیں اس زمین پہ اتنی مخلوق بسا رکھی ہے، اوپر آسمانوں میں کتنی بسا رکھی ہوگی؟ ہر آسمان میں اتنا فاصلہ جتنا زمین آسمان میں ہے، بڑی اس کی مخلوق ہے۔ اللہ تو آپ سے ہجرات کتنے گئے حسن حضور خدا کے بندے، رب نے حضور کے معراج کا سفر شروع کروایا، زمانے کی حرکت کو روک دیا ہے۔ رک جا، فلک، افلاک، زمین کی حرکت، چاند سورج کی حرکت، کروں کی حرکت، سیاروں کی حرکت، جب تک میرا مصطفیٰ سفر پورا کر کے نیچے نہ اترے تم نے جنبش نہیں کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آقا فرماتے ہیں میں جب معراج کر کے 7 آسمانوں، عرش، کرسی، جنت، جہنم دیکھ کے واپس آیا تو کنڈی جاتے ہوئے جو ہلنا شروع ہوئی تھی ابھی تک ہل رہی تھی۔ جہاں جہاں مخلوق ہے وہاں وہاں اپنے مصطفیٰ کو لے جا کے دکھا دیا، اے دیکھو اے میرا سونا۔ کمپنیاں دکھاتی نہیں ہیں، یہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیا جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے، یہ میرا آخری نبی ہے، اب کہیں میرا نبی نہیں آئے گا۔ خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ ہوش ہے تم نے خود پوچھی تو بول دیے جی ہوش ہے کہ اللہ سب کچھ ہے۔ اللہ کہے گا دیکھو اب میں تمہیں اپنا دیدار کرانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، پردے جو ہٹائے گا، خدا کی قسم حدیث میں ہے کہ اللہ کو دیکھنے والوں کا اپنا حسن بڑھ جائے گا۔ ویسا حسن ازل ہے، جنت کی ساری نعمتوں کی لذتیں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی لذت ایک طرف۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اپنے گھر آئیں گے نا، پہلے تو بہت سونے ہوئے ہوتے، بہت خوبصورت، تو ان کے گھر والے کہیں گے کس بیوٹی پارلر ہو کے آئے ہو؟ دس ہونا کہ بیوٹی پارلر ہو کے آئے ہو؟ وہ کہ نہیں بیوٹی پارلر کوئی نہیں، میں تو اللہ نے دیکھ کے آئے ہوں۔ اور ایک اور سوال ہوتا ہے جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے؟ اور وہ خربوں انشاءاللہ، اور سب سے زیادہ حضور کی امت ہوگی۔ اللہ کہے گا صفے بناؤ جلدی جلدی جلدی، صفا بناؤ صفا،
120 صفیں جنتیوں کی بنے گی. کتنی صفیں؟ 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں ساری امتوں کی ہوں گی. اللہ کہے گا چلو جنت ہوئے کھلن، چلو بھجو. سب سے پہلے یہ امت جائے گی. اور رکو رکو کچھ تبادی چاہو، نہیں نہیں ایسا آئے تبادی چاہ امتی تو حضور دیا. آنے میں سب سے آخر میں اور جنت میں جانے میں سب سے تیسری. امتوں کی عمریں بڑی بڑی، کئی کئی 100 سال. جو حضور نے بیان فرمایا فلاں آدمی 100 سال تک جہاد کرتا رہا، 100 سال تک. فلاں آدمی 500 سال تک عبادت کرتا رہا. صحابہ نے کہا ہو ساری تو عمریں تھوڑی ہیں. اللہ پاک نے بتا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تمہاری عمر تھوڑی ہے، میں نے ہر رمضان میں شب قدر دے دی ہے جو 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے. کتنے ایسے اللہ والے ہیں جو کہتے ہیں جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے شب قدر نہیں چھوٹی. قسم انڈیا نہیں چھوٹی. اور جس کو ایک شب قدر مل گئی اس کو 83 سال کا ثواب مل گیا. اور کسی نے 40 شب قدر زندگی میں پائیں، 50 پائیں، تو 83 سال کو ضرب دو 40 سے کتنے بن جائیں گے؟ اب وہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں اس امت کی. فرمایا تمہاری عمریں تھوڑی ہیں لیکن تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی. ایک صحابی نے کہا حضور تسا سانتا جان دے ہو، امت پتواڑی بہو ہے، سب نو سیان لے سو، سب کو پہچان لیں گے. فرمایا ہاں میں اپنے ایک ایک امتی کو پہچان لوں گا. کیویں؟ فرمایا اللہ میری امت کے وضو کے اعضاء کو چمکا دے گا. چہرہ چمکتا ہوگا، بازو چمکتے ہوں گے، سر چمکتا ہوگا، پاؤں چمکتا ہوگا. ابو ہریرہ جس حدیث کا راوی ہے جب بازو دھوتا یہاں تک نہیں یہاں تک دھوتے تاکہ میرا بازو یہاں تک بغلوں تک چمکے، میرا آقا مجھے پہلے پہچان. اس وجہ سے میرے دوستو خوش قسمت تو ہم میں سے ہوتے ہیں اللہ کی قسم. ایک طرف رب کریم ہے اور ایک طرف محمد کریم، ہم درمیان میں ہیں. بس اتنا ہے اس نے ہمیں بڑا موقع دیا ہوا ہے. اگر ہم ضائع کر دیں تو ہماری اپنی مرضی. قرآن دیا ہے، حضور جیسا نبی دیا ہے. خدا کی قسم دنیا کے سارے سورج اور سارے چاند غروب ہو جاتے ہیں، حضور کا آفتاب نبوت چمک کر رہتا ہے. دنیا کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے، حضور کا حسن بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. وہ 100 قاتل کو بخش دیتا ہے. مشکات شریف میں تو روایت ہے ایک آدمی مرنے لگا، وہ بھی بہت گناہ گار تھا، لیکن اس زمانے میں یہ تھا لوگوں کو پھر بھی شرم و حیا تھی. آج تو بھی کوئی نہیں، آج وہ بھی نہیں ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ نہیں جا سکتا. میں رب کے سامنے کیسے جاؤں؟ اے منہ لے کے. اس نے اپنے بچوں سے کہا دیکھو جب میں مر جاؤں تم ایسے کرنا مجھے جلا دے اور میرے جسم کی راکھ بنا لینا خواب. جب راکھ بن جائے تو راکھ کے 2 حصے کر لینا، آدھا حصہ دریا میں بہا دینا، آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا. یعنی کیوں ابا جی؟ آخر لگے میں رب منہ نہیں دکھا سکتا، بہت گناہ گار. وصیت ہوگی. مشکات میں روایت ہے، مشکات شریف میں روایت ہے. بچوں نے ایسے ہی کیا، اس کو جلایا، جسم کی راکھ بنائی. کتنی بڑی ہوگی؟ یعنی تھوڑی سی بنتی ہے. ایسے ہی بندہ سمجھتا پتہ نہیں میں کیا، کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ خاک کے سوا، قطرہ ناپاک کے سوا اور ہے کیا انسان. خاک بن گئی تو آدھی ہوا میں اڑا دی، ہو گئی، آدھی پانی میں بہا دی. اللہ تو قادر ہے. اللہ نے حکم دیا ہوا کے ذروں کو، پانی میں بہنے والے ذروں کو، اس کو اکٹھا کیا، زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا. اللہ فرمایا میرے بندے یہ کیا حرکت کی؟ اس کا لفظ سنیے جو حدیث میں ہے، کہتا ہے من مخافتک یا ربی، اے اللہ تیرے ڈر سے
حضرت نے کہا واقعی میرے ڈر سے بالکل تیرے ڈر سے. تو کہا جا پھر میں اس کو بخش دیا. تو بس میرے دوستوں اس سے ڈریں, اس کے آگے روئیں, اس کے آگے آنسو بہائیں. اس لیے راتیں ہیں, 4 راتیں رہ گئی ہیں, 27 28 29 بلکہ آج تو ہو گئی 3 راتیں رہ گئی ہیں, یعنی 2 طاق ہیں. اور خواجہ ابو الحسن لکھتے ہیں کہ میں نے 40 سال سے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جس رات جس سال رمضان کا پہلا روزہ منگل کو ہو, شب قدر 27 رات ہوتی ہے. اپنا تجربہ ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, یہ کہیں نہیں. بزرگوں کے تجربے بات ہے, حدیث لے آؤ. تم جو پیناڈال کھاتے ہو اس پہ ہے حدیث. تم جو فلاں نسخہ لیتے ہو فقی ہے, تمہارے پاس خاندانی نسخے ہیں, کوئی حدیث ہے. یہ نسخے ہوتے ہیں, یہ مجربات ہیں, ان پر قرآن حدیث نہیں ہوتا. تو کل شب قدر ہو, یہ جو بھی ہو, 2 طاق راتیں ہیں اور آج کی رات 2 دفت ہیں. ہم اس کی قدر کریں اور دل کہہ دے کہ بندے میں راضی ہوں. کیوں جی, ہمیں تو فکر ہی نہیں. ہم تو یہ ہے کہ سوٹ لے لیا, جتیاں لے لیا, فلاں لے لیا. ایک اللہ والے حج پہ گئے تھے نا, بس بات ختم کر دو آخری بات سنا کے. ایک اللہ والے حج پہ گئے, آخر میں طواف ودا کرتے ہیں, آخری عمل ہے, طواف ودا کر کے لوگ آ جاتے ہیں. وہ آ ہی رہے, حرم سے نکل نہیں رہے, اور نہ جن ابھی اجازت نہیں, کبھی بات پوری نہیں ہوئی کہ ہو تو گیا, ہو کے کرنا نہیں. جانے میں نے اللہ سے کہا ہے, اے اللہ جب تک مجھے بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ کے بندے, یہ تو آخرت کے قصے ہے نا. یہ پروانے, یہ رزلٹ کارڈ, یہ کہاں ملنا ہے؟ آخرت میں. لیکن نہیں, وہ اللہ والے تھے ضد علی. تو پھر دیکھا لوگوں نے مزاج رحمت سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آیا جس میں لکھا تھا میرے بندے تیری بخشش کر دی گئی ہے. اور اس کی خاص علامت یہ تھی, اس کاغذ کو جس طرف گھماتے لکھائی گھوم کے نیچے آ جاتی, ایسے کرتے لکھائی ایسے آ جاتی, ایسے کرتے لکھائی ایسے آ جاتی, ایسے کرتے لکھائی ایسے آ جاتی. اس بات کی علامت تھی کہ یہ کاغذ اور لکھائی اس جہان سے ہے جہاں مشرق مغرب شمال جنوب نہیں ہے. بھلے شاہ نے کہا تھا, بھلے شاہ کہا, بھلے شاہ نے کوڑے کا سکے پتھر گلاب نہیں ہوندے, سکے پتھر گلاب نہیں ہوندے, کوڑے کاغذ کتاب نہیں ہوندے, جے کر لائی یاری بھلیا پھر یارہ نال حساب نہیں. جے کر لائی یاری بھلیا پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. اس کی رب سے یاری تھی, اس نے کہہ دیا مجھے تو کاغذ چاہیے تب جاؤں گا, رب نے دے دیا. ہم بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے خطارم در خطارب بھی. ہم آج بھی اللہ کو اپنا بنا سکتے ہیں, آج بھی اس سے دوستی لگا سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اس کے بن جائیں, وہ ہمارا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی بخشش کروانے کی, اللہ کو راضی کرنے کی, اور اس کی کہ اے اللہ رمضان میں آپ نے جن کو بخشنا ہے ہمیں بھی بخش دیجیے, اور اس وقت تک ہمیں سکون نہ آئے جب تک ہمیں بخشش کا یقین نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں. جزاک اللہ خیر.